کتنے انسان ہیں جو بغیر کلمے کے جی رہے ہیں، بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے ہیں، بغیر ایمان کے دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اور بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسانوں میں سے پھر چن لیا ایمان کے لیے، ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان بنایا۔ پھر کتنے اسلام والے لوگ آئے ہیں دنیا میں اور چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ایمان والا بنایا جو آخری نبی پر ایمان لانے والا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ تو کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا، پہلے ساری مخلوقات میں سے چن کر ہمیں انسان بنایا، پھر سارے انسانوں میں سے ہمیں چن کر مسلمان بنایا، پھر سارے مسلمانوں میں سے چن کر ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا۔ کتنے فضل اللہ نے ہمارے اوپر کیے، کتنے کرم اللہ نے ہمارے اوپر کیے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کو اس کا کیا صلہ دے رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو کیا دے رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس وقت ہے لیکن وہ وقت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آرام سے پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی عذاب کی تکلیف میں ہے، کوئی اگر آرام میں ہے تو اس کی بھی خواہش یہ ہے کہ دنیا میں مجھے کچھ 2 لمحے اور مل جاتے، میں اللہ کو یاد کر لیتا، اس سے اوپر والا درجہ مجھے مل جاتا، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتے، پڑے ہوئے ہیں۔ نہ ان کو کھانے کی فکر ہے، نہ ان کو بازار کی فکر ہے، نہ ان کو مزدوری کی فکر ہے، نہ صبح اور شام گھر لوٹنے کی فکر ہے، بالکل فارغ پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے، کیوں؟ زندگی ان کے پاس اب نہیں ہے، اور ہمارے پاس زندگی موجود ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم کر نہیں رہے۔ ہمارے پاس جو اس وقت موجود ہے، اس کی اتنی قیمت ہے اللہ کے ہاں، اس زندگی کی اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہے، اس زندگی کے اندر ایک بار سبحان اللہ کہو، اللہ رب العزت ترازو کا آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ ایک بار سے 1 سیکنڈ لگتا ہے، سبحان اللہ، آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر گیا، الحمدللہ دوسرا آدھا بھی بھر گیا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیا، اللہ نے پورا ترازو نیکیوں کا بھر دیا، اور اللہ کا ترازو کا ایک پلڑا زمین اور آسمان سے بڑا ہے۔ کتنی قیمتی یہ زندگی ہے، ہم اس کو ایسے برباد کر رہے ہیں۔ کتنی قیمتی یہ زندگی ہے، ہم اس کو ایسے ضائع کر رہے ہیں، برف کی طرح اس کا دن اور رات، اس کے گھنٹے قطرے کی طرح پگھل پگھل کر ضائع ہو رہے ہیں۔ ہم نے کیا اس سے فائدہ اٹھایا؟ اور قبر میں جانے والے لوگ اب وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت ان کا ساتھ نہیں دے رہا، زندگی ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، اللہ کے ہاں وہ آرزو کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مولا چند لمحے کے لیے دوبارہ زندگی دے دے، دوبارہ جان ہمارے جسم میں ڈال دے، ہم تجھے راضی کر لیں، لیکن نہیں۔ اور ہم کر سکتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر پورے ترازو کے برابر ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن نہیں کما رہے، فکر نہیں ہے، نقصان کتنا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، اور ایک نماز پہ 10 منٹ لگتے ہیں، ایک رکوع پہ اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا بندے کے جسم کا وزن ہے اس کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک رکوع پہ۔ اور ہر نماز میں کتنے رکوع ہوتے ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر نوافل ہیں، ہر رکعت میں 1 رکوع ہے، اور پھر ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تب بھی اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں
اس کے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ بندے کا 60 کلو وزن ہے تو ہر رکوع پہ 60 کلو سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنی نیکیاں کما رہے ہیں نماز پڑھ کر، اور جو نماز ضائع کر رہے ہیں، ایک نماز چھوڑنے پہ کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور جب نماز پڑھ رہے ہیں وہ کتنا فائدے میں ہے۔ کیوں؟ آئندہ آنے والی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے جتنا کما لیں تھوڑا ہے۔ کہیں پہ 1 مہینہ رہنا ہو، اس کے لیے ہم کتنا کچھ جمع کرتے ہیں، وہاں رہنے کی جگہ کا تعین کرتے ہیں، وہاں رہ کر پورے مہینے کے راشن کا انتظام کرتے ہیں، وہاں دن رات گزارنے کا سامان پیدا کرتے ہیں، رات گزارنے کے لیے وہاں لائٹنگ کا انتظام کرتے ہیں، اور دھوپ سے بچنے کے لیے چھت کا انتظام کرتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے پنکھے کا ایئر کولر کا انتظام کرتے ہیں، اور قبر میں رہنے کے لیے جہاں ہم نے صدیوں رہنا ہے، ساری زندگی رہنا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی رہنا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے پاس وقت موجود ہے، اللہ رب العزت انسان کو ڈھیل دیتے ہیں، آج نہیں تو کل صحیح، صبح نہیں تو شام صحیح، شام نہیں تو رات صحیح، رات نہیں تو صبح اس کو کہیں یاد آ جائے گا، کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں، چلو مصیبت میں آ کر ہی مجھے پکار لے، میرے گھر میں آ جائے، مجھے یاد کر لے، مصیبت میں نہیں چلو کچھ دے دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ پہلے ہاتھ تنگ تھا اور آج اللہ نے نوکری دے دی، اچھی نوکری دے دی، زیادہ آ رہا ہے، جیب بھری ہوئی ہے، اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، چلو خوش ہو کر میرے گھر میں آ جائے۔ پھر کبھی کوئی تکلیف دے کر آزماتے ہیں، چلو تکلیف میں آ جائے میرے گھر میں۔ جب بندہ انتہا ہی کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی موت کا رسہ کھینچ لیتے ہیں۔ پھر وہ محل کے اندر بھی بیٹھا ہے تو اس کو زمین کے 2 گز زمین کے ٹکڑے میں جا کر سونا پڑتا ہے، وہ جھونپڑے کے اندر ہے تو اس کو بھی جھونپڑے سے باہر نکل کر زمین کے 2 گز ٹکڑے کے اندر آ کر سونا پڑتا ہے۔ جب ہماری آخرت کا انجام زمین کے 2 گز ایک گڑھا ہے، ہم اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اے بھائیو آج بہت سے لوگ ہیں قبروں میں زندگی کو ترس رہے ہیں، اور ہمارے پاس زندگی موجود ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ برف والا آدمی برف اپنی پھٹے پہ رکھ کر اور موبائل کے اندر لگ جائے، گیم چلا رہا ہے، واٹس ایپ اور فیس بک یوز کر رہا ہے، اپنی برف بیچنے کا کوئی ہوکا نہیں لگا رہا، آواز نہیں لگا رہا، شام کو اس کی برف قطرہ قطرہ بن کر پگھل جائے گی، ضائع ہو جائے گی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اور اگر وہی بندہ موبائل جیب میں ڈال لے اور پکار کے کہے بھائی برف لے جاؤ، میرے پاس برف موجود ہے، وہ بندہ اپنی برف بیچ کر کچھ نہ کچھ کما لے گا۔ شام کو گھر جانے کے لیے اس کی جیب میں پیسے ہوں گے، بچوں کو دینے کے لیے پیسے ہوں گے، بیوی کو دینے کے لیے پیسے ہوں گے، شام کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اور جو بندہ سارا دن موبائل میں لگا رہا اور تاش کھیلتا رہا، بلیئرڈ کھیلتا رہا، کسی کھیل کے اندر اپنا وقت گزار دیا، برف کی طرف توجہ نہیں دی، وہ بندہ اپنی برف ضائع کر بیٹھتا ہے۔ شام کو گھر میں جائے گا، موبائل میں بیلنس بھی ختم ہو جائے گا، اور شام کو گھر میں جائے گا تو جیبیں بھی خالی ہوں گی، بچے بھی اس کی جیبوں کو دیکھ کر ترس رہے ہوں گے، اور خود بھی بھوکا سونا پڑے گا۔ اب جتنا مرضی پچھتا لے، لیکن وہ رات اس کی بھوک میں گزرے گی۔ اگلا دن اس کو اللہ پھر موقع دے دیتے ہیں۔ اگر اس نے پچھلا دن گزرا ہوا گھاٹے کے اندر اس کو اگر غنیمت سمجھا، اس نقصان کو نقصان سمجھا، اگلے دن وہ تھوڑی سی برف لا کر بھی اپنا وقت بچائے گا اور اپنا وقت برف کو بیچنے میں لگائے گا، وہ بندہ کچھ نہ کچھ کما کر لے جائے گا۔ میرے بھائیوں، لیکن یہاں موت کے بعد کوئی موقع ہاتھ میں نہیں آتا۔
مرنے کے بعد چانس ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم اپنی زندگی کی فکر کر رہے ہیں، آج ہم اس اپنی زندگی کا مول لگا لیں، اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیں، نماز وقت پر ادا کریں، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کریں، اللہ کے نبی کا جہاں طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اپنے کام کو کریں، تو یہ زندگی بھی ہماری گزر جائے گی اور اس زندگی میں ہم اگلی زندگی بھی کما کر لے جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو یہ زندگی تو بھوکے لوگوں کی بھی گزر رہی ہے، یہ زندگی تو ملائم قسم کے لوگوں کی بھی گزر رہی ہے، یہ زندگی کے دن رات اور سردی گرمی وہ بھی برداشت کر رہے ہیں جن کے تن کے اوپر پہننے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے، جو شام کو مانگ کر کسی سے کپڑا لیتے ہیں، شام کو مانگ کر کھا کر سوتے ہیں، یہ زندگی تو ان کی بھی گزر رہی ہے، دن رات تو ان کے اوپر بھی آ رہے ہیں، شام آتی ہے تو ہر ایک غریب کے اوپر شام ہو جاتی ہے، ہر ایک امیر کے اوپر شام ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے امیر آدمی اپنے محل کے اندر لائٹ جلا لیتا ہے اور غریب آدمی دیا جلا کر سو جاتا ہے، یہ چاند کی روشنی کو کافی سمجھ لیتا ہے، رات وہ بھی گزار رہا ہے اور امیر بھی رات گزار رہا ہے۔ فکر ہمیں کرنی ہے اگلی زندگی، یہ زندگی خوش تر اور رکھی سکھی گزر رہی ہے، اس نے گزر جانا ہے، لیکن مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ گزارنا بہت مشکل ہے، وہ نہیں گزرے گی سامان کے بغیر، وہاں تکلیف ہے اور ابدی تکلیف ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، اللہ محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ سزا بھی دیتے ہیں، منتقم بھی ہے، انتقام لینے والے بھی ہیں، غفور الرحیم بھی ہیں، بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں اور عزت دینے والے بھی ہیں، لیکن ساتھ المذل، ذلیل کرنے کی بھی صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ جہاں عزت دیتے ہیں تو وہاں ذلیل بھی کر سکتے ہیں، یہاں اللہ رب العزت ذلت میں پڑے ہوئے انسان کو اٹھا کر تخت پہ بھی بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے پرواز ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی اگلی زندگی کی فکر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، ہمیں زندگی عطا کی، ہمیں اپنی مخلوقات میں، ساری مخلوقات میں سے ہمیں عزت کے لیے چنا، انسان کو عزت کے لیے چنا، انسان کو ساری مخلوقات کا سردار بنایا، پھر سارے انسانوں میں سے اللہ نے ہمیں ایمان کے لیے چنا، پھر سارے ایمان والوں میں سے اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت کے لیے چنا، اور اپنے آخری نبی کی امت میں اللہ کے آخری نبی کی امت میں کتنے لوگ ہیں، عیسائی بھی اس آخری نبی کی امت میں ہیں، یہودی بھی آخری نبی کی امت میں ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور کتنے مذہب ایسے ہیں جو اس امت میں جی رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نبی پر ایمان لانے کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور پھر کتنے ایمان والے ایسے ہیں جن کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ رب العزت جس پر اپنی رحمت کی نظر ڈالتے ہیں اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ نے اپنے آخری نبی کی امت میں سے بھی ہمیں چن کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنا فضل کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہمارے اوپر، اور ہم ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کتنا ضائع کر رہے ہیں یا کتنا اس کو کام میں لگا رہے ہیں۔ آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، کبھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی اکیلا ہے سارے نظام کو چلانے والا۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ایک عالم تھے ہندوستان کے اندر، انہوں نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ترجمہ ہندی زبان میں لکھا ہوا تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ چلے گئے کسی ہندو کے پاس، ان کے بڑے پادری کے پاس، کہ
قرآن کی یہ آیت ہے، نیچے ترجمہ ہندی زبان پہ لکھا ہوا ہے، تو ہندی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے جب سنا تو جھومنے لگا اور مستی میں آ گیا۔ مستی میں آ کر وہ کہنے لگا، اس کا ترجمہ یہ ہے ہندی زبان میں کہ اللہ الصمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کا کام کوئی نہ روک سکے، جس کا کام کوئی نہ روک سکے، اور وہ جس کا کام چاہے روک سکتا ہے۔ صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کام کو کوئی نہ روک سکے اور وہ کسی کے کام کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے۔ وہ چاہے تو کام ہو، وہ نہ چاہے تو کام نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ وہ ذات ہے بغیر اسباب کے کام کرنا جانتے ہیں۔ وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اور عبادت بھی اسی کو سجتی ہے، عبادت بھی اسی کو سجتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنا تعارف قرآن میں کروا رہے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ پوری ایک آیت ہے، اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ اللہ رب العزت کی پورا اس کے اندر تعارف ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی پہچان کروائی گئی ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرشتے اسی کو جھکتے ہیں، نبی اسی کو جھکتے ہیں، ساری مخلوق اسی کے گن گاتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی تسبیح پڑھتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ آسمانوں کی مخلوق، زمین کی مخلوق ساری اسی کی تسبیح کرتی ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، حی ہے، الحی القیوم ہے، وہ زندہ ہے اور سارے نظام کو قائم کرنے والا ہے، سارے نظام کو تھامنے والا ہے، آسمانوں کو تھامنے والا ہے۔ بغیر ستون کے آسمان اس کے حکم پہ تھمنے والے ہیں، زمین اس کے حکم پر ٹھہرنے والی ہے، سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر اس کے حکم سے نہ یہ ہلتی ہے اور نہ ہی یہ اپنا کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آگ جس کے حکم پہ جلاتی ہے، جس کے حکم پہ ابراہیم کی حفاظت کرتی ہے، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، ہر وقت زندہ ہے۔ انسان بھی زندہ ہے، لیکن یہ زندہ ہونے کے باوجود بعض دفعہ مردہ ہو جاتا ہے۔ سو گیا، اب اس کی جیبیں خالی کر لو، نہیں اس کو پہچان ہے، نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے کپڑے اتار لو، نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ اس کے گھر کی صفائی کر کے چلے جاؤ، نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، حالانکہ زندگی اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، زندگی اس کی صفت ہے، وہ زندہ ہے، دن کو بھی زندہ ہے، رات کو بھی زندہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ وہ ہر مخلوق کی خود حفاظت کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں قیوم، وہ سارے نظام کو قائم کرنے والا ہے۔ چڑیوں کو کھلانے والا وہ ہے، چڑیوں کے انڈوں سے بچے نکالنے والی وہی ذات ہے، کپے کے انڈے سے کپا نکالنے والی وہی ذات ہے، بھینس سے بھینس نکالنے والی وہی ذات ہے، پھر ان کو تربیت دینے والی وہی ذات ہے، وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، پورے نظام کو قائم کیا ہوا ہے، اسی ذات نے قائم کیا۔ سورج کو وہی نکالتا ہے، وہی غروب کرتا ہے، چاند کو وہی لاتا ہے، چاند کو وہی غائب کرتا ہے، ستاروں کو وہی روشنی دیتا ہے، وہی ستاروں سے دن پر روشنی لے لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں قیوم۔ ہر نظام کو خود سنبھالنے والا، اس کو کہتے ہیں قیوم۔ کوئی اس کا مشیر نہیں ہے، کوئی اس کا وزیر نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر حکومت کرنے والا نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔
اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وہ ہر کام کرنے میں اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قیوم الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قیوم ہے، سارے نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ پہرے دار گارڈ اگر سو جائے تو فیکٹری کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر مشین پہ کام کرنے والا آدمی اس کو اونگ آ جائے، یا اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے یا مشین کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ یہ جو نظام اپنے وقت پہ چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے، رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے، دن اپنے وقت پہ آ رہا ہے، یہ اللہ کے حی اور قیوم ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ذات دن کو بھی سنبھال رہے ہیں اور رات کو بھی اپنی مخلوقات کے انتظامات کو سنبھال رہے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سونے سے بھی پاک ہے، وہ اونگ سے بھی پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے، آسمانوں کا بھی سب کچھ اللہ کا ہے، زمینوں کے بھی سب کچھ اللہ کا ہے۔ وہی مالک ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی تعریف ہے، وہی سب کچھ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب قیامت برپا ہوگی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کی ذات کے سوا جن کو تم معبود بنا رہے ہو، جن کے سامنے جا کر تم اپنی حاجت رکھتے ہو، جن کو اپنا حاجت روا بنا رہے ہو، جن کو اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو درخت ہیں، کھیت ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، یہ دن کا آنا ہے، رات کا آنا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بارش کا اترنا ہے، اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، فارونی، مجھے وہ چیزیں دکھاؤ جو میرے غیر نے پیدا کی۔ کوئی ایک چیز تو لے کر دکھا دو۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ ایک بندہ نہیں، سارے تم مل جاؤ، سارے انسان مل جاؤ، ساری مخلوق مل جاؤ میرے مقابلے میں کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے، کوئی جاندار چیز پیدا کرنے کے لیے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم تو بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی مخلوقات تو دور کی بات ہے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ذباب مکھی کو کہتے ہیں جو ہمیں سوتے وقت تنگ کرتی ہے، بعض دفعہ اس کو اڑانے کے لیے ہم اپنے منہ پہ تھپڑ مار لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب مل جاؤ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَہ، جمع ہو جاؤ سارے کے سارے لوگ، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی تو دور کی بات ہے، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر تم کس منہ سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتے ہو، سر جھکاتے ہو کہ کل قیامت کے دن یہ ہماری رب کے سامنے سفارش کریں گے؟ اللہ جواب دے رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس وقت اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ کسی کی سفارش کر جائے۔ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، اللہ جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کریں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم، وہ جو تمہارے سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جو تمہارے پیچھے ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، تمہارے دائیں ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے بائیں ہے اس کو بھی جانتا ہے، اوپر نیچے کو تمہارے جانتا ہے، وہ تمہاری دن کو بھی جانتا ہے، تمہاری رات کو بھی جانتا ہے، تمہارے اچھے ماحول کو بھی جانتا ہے، تمہارے مندے ماحول کو بھی جانتا ہے،
تمہاری دن کو بھی جانتا ہے، تمہاری رات کے کرتوتوں کو بھی جانتا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، ما بین ایدیہم، جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کی مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے تم کچھ نہیں جان سکتے، تم کچھ نہیں جانتے الا بما شاء، ہاں وہی تم جانتے ہو جو میں نے اپنے رسولوں کو بتایا اور رسولوں نے تمہیں بتایا۔ والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا، پیدا کیا، اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر اس نے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے، مہربان ہے، جس نے قرآن سکھایا۔ علم القرآن، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، پھر اس کو بولنا سکھایا۔ اللہ کی ذات ہے، حالانکہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے منہ میں اس وقت بھی زبان ہے، لیکن یہ زبان 2 سال کے بعد کام کرنا شروع کرتی ہے۔ 2 سال کے بعد اس زبان پہ امی بھی آ رہا ہے، ابو بھی آ رہا ہے۔ پیدا ہوتے ہی اس کے سر کے اندر دماغ موجود ہے، لیکن وہ سوچ نہیں سکتا، وہ اس سے کام نہیں لے سکتا۔ 5 سال کے بعد یہ اس سے سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ آنکھیں ہیں، بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، آنکھیں ہیں، پہچان نہیں رہا، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ پھپھو ہے، یہ سارے ہیں۔ 2 سال کے بعد سب کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ آنکھیں ہیں، دیکھ بھی رہا ہے، عقل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں جان رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے ہو، پھر وہ تمہیں سکھاتا ہے۔ سب بچہ انڈے سے نکلتا ہے، کچھ نہیں جانتا، 1 گھنٹے کے اندر اللہ اس کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ 20-22 دنوں کے اندر وہ بچہ اڑنا بھی سیکھ لیتا ہے، اور وہ بچہ کھانا پینا بھی سیکھ لیتا ہے۔ وہ چھوٹی سی ننھی سی چڑیا وہ اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا دیتی ہے، اڑنا بھی سکھا دیتی ہے، چوگنا بھی سکھا دیتی ہے، اور اس کو گھونسلہ بنانا بھی سکھا دیتی ہے۔ 1 سال کے اندر وہ بچہ پورا ایک پورا انتظام سنبھالنے والا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تم کچھ نہیں جانتے ہو، بس وہی جانتے ہو جو تمہیں اللہ نے بتلا دیا نبیوں کے واسطے سے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی، زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم، اتنا بڑا نظام، زمین کا نظام، پھر 7 زمینوں کا نظام، پھر ایک عالم نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے، اس اللہ کی ہے جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک جہان ہے، وہ جہان کتنے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ سارے نظام کو، سارے عالموں کو، سارے جہانوں کو چلا رہا ہے وہی ایک ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کے ذہن میں، کسی کے چھوٹے سے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ اتنے بڑے نظام کو سنبھالتے ہوئے تھکاوٹ نہیں ہوتی ہوگی، اونگ نہیں آتی ہوگی، نیند نہیں آتی ہوگی، اور وہ بیمار نہیں ہوتا ہوگا، تھکتا نہیں ہوتا ہوگا۔ اتنے نظاموں کو چلا رہا ہے، ایک بندہ ہے، ایک دہاڑی کرتا ہے، شام کو آ کر تھک ہار کر اپنی چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے۔ تھکاوٹ اتارنے کے لیے ایک رات اگر وہ نہ سوئے، نہ اپنی نیند پوری کرے تو سارا دن ٹکرے مارتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، اس کو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانا نہیں آتا۔ اور اللہ کی ذات شروع سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر